برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیہ بینہ جس میں روزوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ایمان والوں، یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تمہیں تقوی جو ہے وہ حاصل ہو، تمہیں تقوی نصیب ہو۔ تو بنیادی روزوں کی فرضیت کا مقصد تزکیہ نفس ہے، تقوی و طہارت ہے، تزکیہ نفس ہے، یعنی باطن کی صفائی، بنیادی جو روزوں کی فرضیت کا فلسفہ ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ صائبان بننے والا ہے، تمہارے اوپر سایہ افغن ہونے والا ہے کہ جو انتہائی عظیم مہینہ ہے اور انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر عظیم، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی برکات کا اندازہ خود آپ لگائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات وہ آپ کو اگر چاہیے، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، عبادت اور شب بیداری کرنی پڑے گی آپ کو، لیکن ہے اسی مہینے میں ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کوئی بھی آدمی وہ کسی نیکی کے ذریعے سے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس نیکوکار آدمی کو، اس محسن کو، نیکی کرنے والے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ رمضان میں عام نیکی کرے گا تو فرض کے برابر ثواب پائے گا، اور اگر اس رمضان میں فرض وہ ادا کرے گا تو گویا 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ برادران اسلام، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ، شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کی جزا، صبر کا بدلہ، صبر کا صلہ جنت ہے۔ اور اسی ضمن میں صبر کے حوالے سے ایک اور بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں، یہ پہلے بھی میں نے آپ کے یہ معراج کے حوالے سے بات کی ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ یہ صبر تقوی کی نشانیوں میں سے ہے، صبر نیکیوں کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو بندہ صبر کر گیا وہ گویا متقی ٹھہرا، وہ بندہ نیکوکار ٹھہرا، اور نیکوکاروں کو رب کہہ رہا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ جو نیکوکار ہے، یہ جو صبر کرنے والا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت اس بندے کے، اللہ کی نصرت اس بندے کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے۔ تو آپ جو صبر کرتے ہیں، اس لیے آپ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ تو جب میرے اور آپ کے رب نے حلال چیزوں سے منع کیا ہے تو جو ازلی ابدی حرام ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ ازلی ابدی حرام، پکی حرام، 12 مہینے کی حرام، وہ رمضان ہو، غیر رمضان ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، کوئی بھی مہینہ حرام ہو رہا، ابدی حرام، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بخل ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف ایک مہینے کی پریکٹس نہیں ہے،
پورے 12 مہینے کی پریکٹس ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، شہر المواسات، اخوت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس کرنا اور ایک اور دوسرے کے دکھ اور درد کو بانٹنا، یہی بھائی چارہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مواخات مدینہ کو دیکھتے ہیں تو اس بھائی چارے میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس بھائی چارے میں آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ جو مہاجرین تھے ان کے دکھ اور درد انصار بانٹ رہے ہیں، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ ان کے دکھ اور درد بانٹ رہے ہیں، ان کو گھروں کے حوالے سے، زمینوں کے حوالے سے، کھیتی باڑی کے حوالے سے، اور جو ان سے بن پڑا، مدینہ والوں سے جو بن پڑا انہوں نے مکہ والوں کے لیے کیا۔ یہی اخوت تھی، یہی بھائی چارہ تھا، اور پھر اس اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پہ وہ دعاؤں سے نوازے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی 3 پشتوں کو دعائیں دیں۔ کس بنیاد پہ؟ اخوت کی بنیاد پہ، ایثار کی بنیاد پہ، اس انصاری کی بنیاد پہ۔ اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار، یا اللہ ان کی مغفرت ہو، ان کے بچوں کی مغفرت ہو، ان کے بال بچوں کی مغفرت ہو، ان کے پوتوں کی مغفرت۔ حدیث پاک ہے۔ تو اخوت، بھائی چارہ، دکھ اور درد کو بانٹنا، یہ آپ کو سنوارے گا، آپ کی نسلوں کو سنوارے گا، آپ کی تیسری نسل کو سنوارے گا۔ آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ آپ کبھی مشاہدہ کریں، ایک نسل، آپ کے والدین انہوں نے محنت کی، مشقت کی، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عجز و نیاز بھی اور انکساری بھی لائے۔ دوسری نسل کے عمل میں کمزوری آ گئی، لیکن دوسری نسل برباد نہیں ہوئی، تباہ نہیں ہوئی۔ کیوں تباہ نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ابھی تک دعاؤں کا اثر موجود ہے۔ جس دن دعاؤں کا اثر ٹوٹے گا یہ ختم ہو جائیں گے، یہ گھاٹے میں چلے جائیں گے، یہ نقصان میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے کہ جو آپ کی نسلوں اور پشتوں تک چلتا ہے۔ نیکی جو ہے نا، نیکی وہ آگے جاتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ڈھال بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، وقان ابوہما صالحا، ان کا والد جو ہے وہ صالح تھا۔ یہاں اب سے مراد کہتے ہیں ان کی پچھلی کوئی 7ویں 8ویں پشت کے اندر ایک بندہ گزرا تھا جو نیکوکار تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے خزانے کو بچایا، ان کی جو دولت تھی ان لڑکوں کی اس کو بچایا۔ اس کے پیچھے ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کی کوئی کی ہوئی نیکی تھی، جو نیکی چلتی آئی بچاتی آئی، اور آج اس نے اس اولاد کے رزق کو محفوظ کیا اور بچایا۔ تو نیکی بڑی زوراور اور طاقتور ہوتی ہے، نیکی بڑی زوراور ہوتی ہے، بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا شہر المواسات، یا اخوت کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، دکھ اور درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں نا صحابہ کرام کی سیرت کی، تو صحابہ کرام کے اندر تو آپ کو انصاری نظر آئے گا، وہ ایثاری نظر آئے گا، آپ کو قربانی نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور ساتھ والا کہتا ہے کہ پانی، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو یار، اس کو دے دو۔ یہ ایثار تھا۔ اور پھر ایثار کے بدلے میں رب العالمین نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہے، تم نے جو عمل کیا ہے نا رب تم سے راضی ہے۔ تو صحابہ کرام کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں نا آپ، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے رب کو راضی کیا، آپ رب کو راضی کریں۔ دنیا سے تو یار اٹھ جانا ہے، دنیا پہ کون رہا ہے مجھے بتائیں؟ اس دنیا پہ سدا آنے کے لیے کوئی نہیں رہا، یہ دنیا ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے نا، تو پھر سمجھ لیں کہ یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ مسافر خانہ ہے، کوئی آج گیا کوئی چل گیا۔ وہ بابا فرید صاحب نے کہا تھا نا، یار فریدہ ایتھے ہر کوئی مسافر ہے، کوئی آج چلے یا کوئی کل چلے۔ شہر المواسات، شہر یداد فی رزق المومن، اس میں مومن کے رزق میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، وہ لوگ جن کو میرے رب نے مہربانی فرمائی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ ذہن میں رکھنا یہ اللہ کا فضل ہے، اسی نے دیا ہے۔ اور ان لوگوں کو میرے پاک نبی نے ترغیب دی ہے کہ جس بندے نے
من فطر صائما، کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ اجرہ مثل اجر الصائم من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جس نے کسی کو روزہ افطار کرایا اس کے 3 انعام، مغفرت اس کا نصیبہ، جہنم سے آزادی اس کا نصیبہ، اور جتنا اجر اور صلہ اس روزہ رکھنے والے کو ملا جس نے افطار کرایا اتنا ہی اجر اور صلہ اس کو ملا۔ یہاں پہ میں ضمناً ایک اور حدیث کا مفہوم آپ کے گوش گزار کر دوں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے 4 خصلتیں اور 4 عادتیں اپناؤ، 2 اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، 2 اپنے لیے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے شہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بھی ذکر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تعلیل ہے، کوئی بھی ذکر ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کا ذکر کرو۔ تستغفرونہ، اس کو راضی کرنے کے لیے تم توبہ استغفار کرو۔ یہ 2 اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور دوسرے 2 کام وہ اپنے لیے کرو، گناہوں کی معافی، جہنم سے آزادی، اپنے گناہوں پہ توبہ طائب ہو، گناہوں کی معافی مانگو، جہنم سے خلاصی، نجات، چھٹکارا مانگو۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء بھی گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہے، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین وتوفنا مع الابرار۔ انبیاء وہ بھی حالانکہ رب کی طرف سے نوید بشارت ان کا مقدر تھی، دنیا کے راہبر بن کے آئے تھے، دنیا کے ہادی بن کے آئے تھے، جنت ان کا مقدر۔ اللہ رب العالمین نے اتنی مہربانیاں کی، لیکن اس کے باوجود انبیاء بھی یہ دعائیں مانگتے ہوئے گئے کہ الہی ہمیں ہمارا معاملہ اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اور یاد رکھیے جب آپ اپنے رب سے یہ توقع اور امید کر کے مانگ رہے ہوتے ہیں تو حدیث قدسی کا مفہوم ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ جس طرح کا مجھ سے گمان کرتا ہے میں اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جب آپ یہ سمجھ کر کے اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کرے گا تو وہ معاف کرے گا، جب آپ یہ سمجھ کر کے اپنے رب سے التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا اور خاتمہ اچھا ہوگا، تو اللہ رب العالمین مہربانی کرے گا، اللہ رب العالمین مہربانی کرے گا۔ اور یہ ایک تو ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کسی سے، پھر اس نے کسی سے سنا تھا۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، 2 بندوں کی۔ ایک ہمارے یہاں نمازی تھے، ان کی والدہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، چھوٹے سے سورہ یاسین یا کوئی بھی وہ لے کر کے تو وہ پڑھتی رہتی تھی اور ایسے ہی لے کر کے وہ سو جاتی تھی۔ تو وہ ایک بات کرتی تھی، وہ کہتی تھی یا اللہ زبان کلمے تے پھیری، مطلب یہ تھا کہ الہی جب دنیا سے جاؤں مجھے کلمہ نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اللہ رب العالمین نے اکھڑتی سانسوں پہ بھی کلمہ جاری کیا۔ اور یہ ابھی کی کل کی بات ہے، ہمارے ایک بزرگ نمازی جو آپ کو یاد ہوگا ہمارے پیچھے وہ سماعت کیا کرتے تھے، حافظ محمد عنایت صاحب، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ گزشتہ رات ان کا انتقال ہوا۔ وہ جب ہم دور کرتے تھے ادھر مسجد میں آ جاتے تھے، تو جب ہم دور کرتے تھے منزل دورانے کے بعد نہ وہ کہتے تھے یار مجھے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کوئی فکر بھی نہیں ہے، معاملات تو چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، بس اللہ تعالیٰ آخرت اچھی کر دے، اللہ آخرت اچھی کر دے، اللہ پہ یقین کرے۔ میں ان کو کہتا تھا جی آپ نے تو سیدھی سیدھی نوکری کی ہے، ریسرچر تھے بنیادی طور پہ، آپ نے سیدھی سیدھی نوکری کی ہے، حلال رزق کمایا ہے، اور باقی بھی چیزیں الحمدللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے کتابیں بھی لکھی تھی، کتابیں دینی کتابیں، کئی کتابوں کے ترجمے کیے۔ مختصر بات کر رہا ہوں،
اللہ رب العالمین نے ان کو شاید انتظار میں رکھا، بیمار کافی عرصے سے تھے۔ جو ہی رمضان شروع ہوا اللہ رب العالمین نے اس بابرکت گھڑیوں میں ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بندہ، اور وہ ایک بات کرتے تھے، کہتے تھے یار فلاں بڑا نیک آدمی تھا، ایک بندے کی بات سناتے کہتے ہیں وہ بڑا نیک آدمی تھا لیکن آخرت میں آ کر کے نا تو خاتمہ کچھ صحیح نہیں ہوا، میں اس بات سے بڑا ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس نے خودکشی کر لی تھی، تو میں اس بات سے بڑا ڈرتا ہوں۔ اور پھر یہ دعا مانگتے تھے، اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اس سائڈ پہ کبھی بیٹھتے تھے کبھی اس کونے پہ بیٹھتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا، انتظار کرایا۔ جب رمضان المبارک آیا اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو برادران اسلام اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرو، الہی خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان۔ وہ رب آپ کے اوپر مہربانی کرے گا، خاتمہ بالخیر بھی ہوگا، خاتمہ بالایمان بھی ہوگا۔ اور میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جو عملوں کا دار و مدار ہے وہ خاتمے پہ ہے، خاتمہ اچھا ہوگا تو معاملات اچھے ہیں۔ تو برادران اسلام یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ہم نے اپنی آخرت بنانی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نا اس آدمی کو بڑا بدبخت آدمی قرار دیا کہ جو رمضان المبارک جس کو نصیب ہوا ہے اور اتنی بابرکت گھڑیاں نصیب ہونے کے باوجود وہ بندہ اپنے رب کو راضی کر کے اپنی بخشش کا پروانہ نہ لے سکا، اس سے بڑا شقی اور بدبخت آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ تو برادران اسلام اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کا ذکر کریں۔ جو میں نے آپ کی حدیث گوش گزار کی نا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں اپناؤ، پہلی 2 خصلتیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کا ذکر کرو۔ جب تم اس کا ذکر کرو گے نا، آپ دیکھیں نا آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر آپ عرضی بھی ساتھ پیش کر دیتے ہیں الہی اہدنا الصراط المستقیم، الہی تو ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، وہ پھر آپ کی عرضی کو قبول بھی کرے گا۔ تستغفرون، اس سے توبہ استغفار کرو۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میں ہر روز دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انبیاء کے سردار ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء جن کے پاس، وہ جبریل امین جن کے پاس آتے ہیں، مکہ میں ہو تو مکہ میں، مدینہ میں ہو تو مدینہ میں، گھر پہ ہو تو گھر پہ، غار راہ پہ ہو تو غار راہ پہ، جبرائیل امین جن کے پاس آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں ہر روز دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتا ہوں۔ تو آپ پھر خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو کتنی اشد حاجت اور ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں میرا رب ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اس دنیا سے تو اٹھ جانا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے، اور اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عفو و عافیت کا معاملہ کرے، آمین یا رب العالمین۔